میری تو عادت ہے کہ میں اپنی گفتگو کی ابتدا سرور کونین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مطہر مکرم منور معمبر معطر بابرکت و باسعادت طیب و طاہر عرفہ و اعلیٰ برتر و بالا اکمل و احسن اطیب و اشرف نام نامی اور اسم گرامی سے کرتا ہوں، اس لیے کہ خود خالق کائنات مالک لم یزل رب الارض والسماوات نے کہا کہ میرے پیغمبر، میرے حبیب اور لاڈلے، میرے محبوب و محجبین، میرے حسین و ناظرین، میرے اول و آخر ظاہر و باطن و حاشر پیغمبر، میرا تجھ سے یہ وعدہ ہے، یہ عہد و اقرار میثاق و پیمان ہے کہ سرزمین کائنات کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا فضا خلا کے جس جھونکے پر، جس درخت کے پتے پر، جس پھول کی پتی پر، جس پہاڑ کے پتھر پر، جس پانی کی لہر پر، جس پرندے کی اڑان پر، جس انسان کے دل و دماغ و زبان پر، جس پرندے کی اڑان پر، جس پتھر کی چٹان پر، جس مچھلی کی زبان پر، جس کتاب کے ورق پر، جس قلم کے نوک پر تیرا ذکر ہوگا، میں رحمت کی بارشیں برسا دوں گا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ اسی پیغمبر کا ذکر پاک کروں تاکہ اللہ دیپال پور والوں میرے اور آپ پر، میرے اور آپ کے گھروں پر ابر رحمت کی بارش کے قطرے برسائے۔ میرے دوستوں توجہ کرنا، موضوع سخن کو بڑا مختصر شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں لوگ نبی کی سیرت نگاری پہ مختلف انداز اپناتے ہیں، مختلف رویے اپناتے ہیں، مختلف کلام اور گفتگو کرتے ہیں، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ جب میں نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، جب میں نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگھتا ہوں، جب میں نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں، تو میں تو سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت نگاری کی ابتدا کہاں سے کروں۔ کیوں؟ میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھا ہے، میں نے تو تاریخ و سیر کے اوراق کی ورق گردانی کر کے دیکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے لیے کہا گیا، حضور فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھا۔ تو پھر دیپال پور والوں بتاؤ میں اس نبی کی سیرت نگاری کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے بھی پہلے ہے، پانی سے بھی پہلے ہے، نور و بشر سے بھی پہلے ہے، شمس و قمر سے بھی پہلے ہے، حجر و شجر سے بھی پہلے ہے، حور و غلمان سے بھی پہلے ہے، ہر کہکشاں سے بھی پہلے ہے، سارے جہاں سے بھی پہلے ہے۔ میں اس نبی کی سیرت نگاری کی ابتدا کہاں سے کروں جس کی کائنات میں روئے زمین پر، جس کی عظمت کے ڈنکے مجھے ہر جگہ پہ بجتے نظر آتے ہیں۔ توجہ کرو گے تو مختصراً تمہیں بہت کچھ دینا چاہتا ہوں اس نبی کی سیرت نگاری پر کہ جس کے ڈنکے میں نے تو روئے زمین پہ دیکھا، میں نے تو روئے زمین سے بھی پہلے عالم ارواح میں دیکھا، عالم ارواح سے آگے چل کر میں نے عالم دنیا میں دیکھا، عالم دنیا سے آگے چل کر میں نے عالم برزخ میں دیکھا، عالم برزخ سے آگے چل کر میں نے عالم معاشر میں دیکھا، عالم معاشر سے آگے چل کر میں نے پل صراط میں دیکھا، پل صراط سے بھی آگے گزر کر میں نے در جنت کی جبین پہ دیکھا، جنت کے دروازے سے بھی اندر جا کر میں نے جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھا، میں نے جنت کے دروں دیواروں پہ دیکھا، میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھا، میں نے جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھا، میں نے جنت کے محلوں کی چوٹیوں پہ دیکھا، میں نے جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھا، میں نے جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھا، میں نے جنت کی حوروں کی جبینوں پہ دیکھا، میں نے جنت کے غلمانوں کے سینوں پہ دیکھا، میں نے عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھا، میں نے لوح و قلم کی پیشانی پہ دیکھا، میں نے سدرۃ المنتہا کی لا منتہا پہ دیکھا، اور تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک میں جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں یا مجھے ذکر خدا نظر آتا ہے یا مجھے ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ میرے دوستو توجہ ہے، جن کی ہے سبحان اللہ کے، جتنی توجہ ہے اتنی سبحان اللہ کے۔ میرے دوستو بات اللہ کے اس پیغمبر کی، میں اس نبی کی سیرت نگاری پہ سوچتا ہوں، ویسے تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے
میں آگے چل کے تھوڑی سی جھلک دوں گا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ میں شروع کہاں سے کروں، میں اس نبی کی سیرت نگاری کے کس پھول کی، کس پتی کی، کس مہک سے شروع کروں، میں اس پیغمبر کی سیرت کے سمندر میں غوطے لگا کے کون سا موتی اٹھاؤں، کس کے ہیرے کو اٹھا کر تمہارے دامن میں سجاؤں، کہ اس نبی کی سیرت نگاری، میری دوستو توجہ رہے، اس نبی کی سیرت نگاری تو میں جب عالم ارواح میں دیکھتا ہوں تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں اور میں عالم ارواح سے گزر کر میں عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا میں ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چونچ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس کے ترانے ملتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں کلمہ پڑھوں اسی کا نام ملتا ہے، میں آذان کہوں اسی کا نام ملتا ہے، میں تکبیر پڑھوں اسی کا نام ملتا ہے، میں نماز پڑھوں اسی کا نام ملتا ہے، میں تشہد میں جاؤں اسی کا سلام ملتا ہے، میں درود پڑھوں اسی کا پیغام ملتا ہے، میں سلام کے بعد دعا مانگوں اسی کی رحمت کے ترانے ملتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں تورات کھولوں اسی کا ذکر ملتا ہے، میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی کا شان ملتا ہے، میں زبور کے صفحات کھولوں اسی کا مقام ملتا ہے، میں قرآن کی آیات کھولوں اسی کا مقام ملتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اگر بیت اللہ میں حج کرنے جاؤں تو مجھے اس کی نشانیاں ملتی ہیں، میں اگر مدینے میں جاؤں تو مجھے اس کی جنت بسی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا جاؤں اس کی عظمت کے ڈنکے مجھے بجتے نظر آتے ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں میں دنیا سے گزر کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ پڑھا جائے تو جنازے میں بھی مجھے اس کا درود نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں اور میں جنازے کے بعد قبر میں دفن ہو جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں بھی مجھے اس پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں اور میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں قدم رکھوں تو اس کا لواء الحمد لہراتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اس کے حوض کوثر پہ پہنچوں تو اس کا جام چھلکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پل صراط پہ گزروں تو اس کی شفاعت برستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں اور میں در جنت کی جبین پہ دیکھوں تو جنت کے ماتھے پہ بھی اس کا نام چمکتا نظر آتا ہے۔ اور میں اس سے ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنت کے در و دیواروں پہ دیکھوں تو اس کا نام ہر جگہ پر اللہ کے ساتھ محمد لکھا نظر آتا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ قائد اس فاروقی شہید کی زبان میں کہ جو کہا کرتا تھا کہ یہ تو وہ موضوع ہے، یہ تو وہ عنوان ہے، یہ تو وہ سمندر ہے، یہ تو وہ کوہ گراں ہے کہ جس کے لیے میرے جیسا طالب العلم نہیں بلکہ ساری دنیا کے علماء، شعراء، ادباء، بلغاء، فصحاء، اولیاء، اتقیاء، اشفیاء، حتیٰ کہ انبیاء بھی جمع کر لو اور وہ ساری زندگی میرے نبی کی مدح سرائی کریں، سیرت نگاری کریں، لوگوشہ چینی کریں، لب کشائی کریں تو پوری کائنات کو آخر میں جھک کر اعتراف شکست کر کے ہاتھ باندھ کر یہ کہنا پڑتا ہے تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم آبلپا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان رسالت، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو توجہ ہے، جن کیا کہہ دو سبحان اللہ، نہیں گونج کے کہہ دو تاکہ پتہ چلے مجاوروں کا مجمع نہیں ہے، مجاہدوں کا مجمع ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا ملا کی ازا اور مجاہد کی ازا اور، فرق پتہ چلنا چاہیے چوری والا مجنوں کون ہے، خون دینے والا عاشق کون ہے، فرق محسوس ہونا چاہیے۔ نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کی عزت، نبی کی عظمت، اور میرے جیسے طالب علم کی گنگی زبان کیا کرے بیان جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ اس نبی کی سیرت نگاری پہ میرے جیسا طفل مکتب کیا کہے۔ آج لوگ بیچارے، پوری توجہ رہے مختصر کرنا چاہتا ہوں، آج کچھ لوگ بیچارے احمد کرجل، اڑیل، اخبث اشتر کہیں گے کہ جناب یہ تو دیوبندی ہے، یہ تو وہابی ہے، یہ تو نبی کے گستاخ ہے، یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، یہ نبی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، یہ نبی کو اپنی طرح کا عام انسان سمجھتے ہیں، عام بشر سمجھتے ہیں۔
میں تجھے علماء دیوبند کا عقیدہ بتاؤں اور تیرے ایمان کو تازہ کروں کہ کون جاہل ہے، کون احمق ہے، کون پاگل ہے جو نبی کو اپنے جیسا کہے۔ نبی اور تیرے میرے جیسا ناممکن، امپاسبل، یہ خیال است و محال است و جنون، ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی تیرے اور میرے جیسا ہو۔ کیوں؟ تو بشر، وہ سید البشر، تو بشر وہ سید البشر، تو بشر وہ احسن البشر، تو بشر وہ اکرم البشر، تو بشر وہ انور البشر، تو عام انسان وہ شاہد و جہان، تو کل انعام وہ شاہ لا مکان، تو گناہگار وہ انبیاء کا تاجدار، تو عام انسان وہ ساری دنیا کا شاہد و جہان، وہ تیرے اور میرے جیسا؟ سارے بولو تیرے اور میرے جیسا نہیں۔ کیوں؟ تو اور میں پیدا ہوں گھر میں بدبو آئے، میرا نبی پیدا ہو گھر میں خوشبو آئے۔ تو اور میں پیدا ہوں گھر میں بدبو آئے، میرا نبی پیدا ہو گھر میں خوشبو آئے۔ اور تو اور میں پیدا ہوں اماں کو درد زے پڑے، میرا نبی پیدا ہو جناب آمنہ کو درد زے نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں دائی کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو دائی کی ضرورت نہ پڑے۔ اور تو اور میں پیدا ہوں گھر میں شور شرابہ ہو، میرا نبی پیدا ہو کائنات میں سناٹا ہو۔ تو اور میں پیدا ہوں گھر میں پٹاخے بجے، میرا نبی پیدا ہو کیسر و کسرا کے کنگرے گرے۔ اور تو اور میں پیدا ہوں غسل کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو غسل کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں خطرے کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو خطرے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور تو اور میں پیدا ہوں نام ماں باپ رکھے، میرا نبی پیدا ہو نام بھی عرش کا خدا رکھے۔ اور تو اور میں پیدا ہوں لوگ کہیں اچھا ہے، میرا نبی پیدا ہو لوگ کہیں ساری کائنات میں اس جیسا ہے ہی نہیں۔ اور تو اور میں چلے گرد و غبار اٹھے، میرا نبی چلے ہدایت کے چشمے پھوٹے۔ تو اور میں چلے پسینے سے بدبو آئے، میرا نبی چلے پسینے سے خوشبو آئے۔ اور تو اور میں بولے منہ سے تھوک نکلے، میرا نبی بولے منہ سے نور نکلے۔ اور تو اور میں چلے گرد و غبار اٹھے، میرا نبی چلے ہدایت کے چشمے پھوٹے۔ اور تو اور میں سوئے وضو ٹوٹ جائے، میرا نبی سوئے وضو کبھی نہ ٹوٹے۔ تو اور میں سوئے خواب دیکھے خواب جھوٹا ہو جائے، میرا نبی خواب دیکھے خواب بھی اللہ کی وحی بن جائے۔ اور تو اور میں اگر کسی کے پانی میں تھوکے پانی گندا ہو جائے، میرا نبی کڑوے کنویں میں تھوکے کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے۔ اور تو اور میں کسی کے پانی میں ہاتھ ڈالے پانی گندا ہو جائے، میرے نبی کا ہاتھ کسی کے پانی میں جائے انگلیوں سے پانی کے چشمے بہنے لگ جائے۔ اور تو اور میں کسی کو انگلی کا اشارہ کرے، لوگ کہتے خبردار انگلی کھڑی کی ہاتھ کاٹ دوں گا، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو کر کھلونا بن جائے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے درخت زمین چیر کر نبی کے قدموں کے بوسے لینے آئے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے ابو جال کی مٹھی میں بند پتھر بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ لہذا عقیدہ بنا کہ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا، سارے بولو تیرے اور میرے جیسا، سارے بولو تیرے اور میرے جیسا نہیں، لیکن یہ بھی عقیدہ بنا قائم الدین عباسی کا بیٹا ہوں، توحید کی جھلک دیتا جاؤں، توحید کی جھلک دیتا جاؤں۔ ہاں میں کسی کو چھیڑ نہیں رہا، میں اپنی دکان کی بات کر رہا ہوں، میں کسی کے سودے کی گلہ نہیں کر رہا، میں اپنے سودے کی بات کر رہا ہوں کہ میرا سودا کھرا ہے، میرا سودا سچا ہے، میرا مسلک سچا ہے، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کسی کو تانا دیا، میں نے کسی کو گالی دی، میں نے کسی پہ اٹیک کیا نہیں، ہم پیغام پاکستان کے 100% حامی ہیں، ہم پیغام پاکستان کے بیانیے کو 100% نہیں 1000% اس پاکستان میں لاگو کرنے کے حق میں ہے کہ ہمارا ملک کسی قسم کی فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بین الاقوامی حالات ہمارے ملک پر اسرائیل، انڈیا، امریکہ اور دنیا بھر کی سپر طاقتوں کی میلی نظر ہمیں دعوت دے رہی ہے، مسلمانوں آپس میں اتحاد کر کے اپنے ملکی اداروں اور اپنے ملک کی آرمی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑو، جس طرح دین کی حفاظت کرتے ہو ویسے اپنے ملک کی بھی حفاظت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم اپنی گفتگو میں کسی مسلک پہ نہ اٹیک کرتے ہیں،
نہ کسی کی ذات پہ اٹیک کرتے ہیں، لیکن اپنے مسلک کو بیان کرنا تو میرا حق ہے، میرا آئینی اور بنیادی حق ہے۔ کیوں کہ مجھ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ دیوبندی نبی کو مانتے نہیں، اور میں پوری دنیا میں، حافظ صاحب بھی الحمدللہ یورپ کے سفر میں ساتھ ہوتے تھے، پوری دنیا میں تو نبی کی سیرت اور صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجا کے آیا، ڈنکے بجا کے آیا ہوں اور چیلنج کر کے آیا ہوں۔ کوئی بڑے سے بڑا اپنے آپ کو عاشق کہنے والا میرے پہلو میں کھڑا ہو جائے، ساری رات ٹائم دے دو، وہ بھی نبی کی سیرت سنائے، میں بھی نبی کی سیرت سناؤں، وہ بھی نبی کی صورت بتائے، میں بھی نبی کی صورت بتاؤں، وہ بھی نبی کی عظمت بتائے، میں بھی نبی کی عظمت بتاؤں، وہ بھی نبی کی رفعت بتائے، میں بھی نبی کی رفعت بتاؤں، وہ بھی نبی کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا بولنا چلنا پھرنا سب کچھ بتائے، میں بھی بتاؤں۔ فیصلہ عوام کرے گی کون چوری والا ہے کون خون والا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں تیری جدا پسند میری جدا پسند، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند مجھ کو خدا پسند۔ ایک نقطے نے ہی محرم سے مجرم کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ تیرے اور میرے جیسا، سارے بولو تیرے اور میرے جیسا، لیکن یہ بھی عقیدہ بنا جیسے تیرے اور میرے جیسا نہیں ویسے خدا جیسا بھی نہیں، ویسے خدا جیسا بھی، سارے بولو خدا جیسا بھی، یہ اور ہے وہ اور ہے، یہ وہ نہیں وہ یہ نہیں، وہ خدا ہے یہ احمد مجتبیٰ ہے، وہ خدا ہے یہ احمد مجتبیٰ ہے، وہ خدا ہے یہ محمد مصطفیٰ ہے، وہ خدا ہے یہ سید الانبیاء ہے، وہ خدا ہے یہ امام الانبیاء ہے، وہ خدا ہے یہ صاحب والضحیٰ ہے، وہ خدا ہے یہ صاحب والدجا ہے، وہ خدا ہے یہ صاحب خیر الورا ہے، وہ خدا ہے یہ کائنات کے انبیاء کا سردار و رہبر و مقتدا ہے، وہ کائنات کا رب یہ شاہ عرب، وہ رب العالمین یہ رحمت للعالمین، وہ مالک یوم الدین یہ ہدی للعالمین، وہ بھی اکیلا یہ بھی اکیلا، وہ بھی لا زوال یہ بھی لا زوال، وہ بھی با کمال یہ بھی با کمال، وہ بھی بے مثال یہ بھی بے مثال، وہ بھی لا شریک یہ بھی لا شریک، اس جیسا بھی کوئی نہیں اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس پہ خدائی ختم اس پہ مصطفیٰ ختم۔ اس نبی کا شان اس نبی کا مقام اور میرے جیسی گنگی زبان کیا کر سکتی ہے بیان جس کے لیے اترا ہے 30 پاروں کا قرآن۔ اس نبی کی سیرت نگاری اور علماء دیوبند پہ اگر کوئی کہے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، میں کہا کرتا ہوں اگر دیوبندی نبی کو نہیں مانتا تو اور بھائی بس وہی ایک طرف نعرہ لگے، یہ ٹکراؤ نہ کیا کرو، ٹھنڈی گرم ملا دیتے ہو، یا وہ لگائے یا آپ لگائے، بدمزہ ادھر سے اور جواب آتا ہے ادھر سے اور جواب آتا ہے۔ ہاں وہ پٹھان کی طرح مولانا پشاور میں پٹھان کہتا تھا مولانا تمہارا جوش کرتا ہے ہمارا نعرہ لگاتا ہے، پتہ نہیں لگتا کون سا لگاتا ہے۔ توجہ ہے، جن کی ہے کہہ دو سبحان اللہ، گونج کے کہہ دو سبحان اللہ۔ علماء دیوبند الحمدللہ، علماء دیوبند کا تعلق اللہ کے پیغمبر آج بھی گنبد خضرا سے۔ میں نے اس لیے اس ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر وہ حدیث پڑھی کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آج بھی اس جنت کے ٹکڑے تک اگر تعلق ہے، پوری توجہ رہے، اگر تعلق ہے تو علماء دیوبند کا ہے، علماء دیوبند کا۔ کیوں؟ ہمارا علم، ہمارا عمل، ہماری فہم و فراست، ہماری سوجھ بوجھ، ہماری عقل و دانش، ہمارا علم و عرفہ، ہمارا زہد و تقوی، سب کچھ گنبد خضرا سے آیا ہے۔ کسی ارے گہرے نتو خیرے ٹالی شاہ کیکر شاہ دولے شاہ اس کی طرف سے نہیں، بلکہ گنبد خضرا سے چلا۔ ہمارا علم جو آپ کو منبر و محراب پہ نظر آتا ہے، توجہ ہے یا بھائی آسان کی طرح آپ کی بھی فون پہ توجہ ہے؟ ہاں، آخری باتیں کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند کا علم و عمل، فہم و فراست، یہ سب گنبد خضرا سے آیا ہے۔ کہاں سے آئے مولانا؟ کہاں سے آئے؟ گنبد خضرا سے آیا ہے۔ ہم ایرے غیرے کی بات کو نقل نہیں کرتے، ہماری ایک سند ہے، ہمارا ایک سلسلہ ہے، ہماری ایک تسبیح ہے جس میں ہم پروئے ہوئے ہیں،
جو یہاں جس کا پہلا موتی یہاں ہوتا ہے تو آخری موتی گنبد خضرا پہ ہوتا ہے. ہماری ہر بات مکین گنبد خضرا سے آئی ہے. کیوں کہ میں جو اللہ کے کلام یا حضور کے فرمان حدیث کے بارے میں کوئی علمی بات آپ سے کر رہا ہوں, حدیث آپ کو سنا رہا ہوں, تو یہ حدیث میں نے پڑھی اپنے شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا نذیر احمد فیصلہ آبادی سے 1987 میں نے دورہ حدیث کیا تھا وہاں الحمدللہ. تو اپنے شیخ سے میں نے حدیث کا سبق پڑھا. توجہ رہے, میں نے جو آپ کو حدیث پہنچا رہا ہوں میں نے یہ حدیث پڑھی اپنے شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد فیصلہ آبادی سے. میرے شیخ نذیر احمد فیصلہ آبادی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ الحدیث مولانا مفتی عبداللہ ملتانی سے. پھر مفتی عبداللہ ملتانی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی سے. پھر حسین احمد مدنی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی سے. پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ الاسلام مولانا قاسم نانوتوی سے. پھر مولانا قاسم نانوتوی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شاہ محمد اسحاق سے. پھر شاہ محمد اسحاق نے وہ حدیث پڑھی اپنے شاہ عبد الغنی سے. پھر شاہ عبد الغنی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شاہ عبد العزیز سے. پھر شاہ عبد العزیز نے وہ حدیث پڑھی اپنے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے. پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ ابو طاہر مدنی سے. پھر شیخ ابو طاہر مدنی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ عبدالحق گنگوہی سے. پھر شیخ عبدالحق گنگوہی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حسام الدین سے. پھر شیخ حسام الدین نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ جلال الدین سے. پھر شیخ جلال الدین نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ ربیع ابن سبی سے. پھر ربیع ابن سبی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ محمد ابن احمد سے. پھر محمد ابن احمد نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ محمد ابن عارف سے. پھر محمد ابن عارف نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ ابو عیسیٰ امام ترمذی سے. پھر امام ترمذی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ محمد ابن اسماعیل امام بخاری سے. پھر امام بخاری نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت یحییٰ بن معین سے. پھر حضرت یحییٰ بن معین نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے. پھر عبداللہ ابن مبارک نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے. پھر امام ابو حنیفہ نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت حماد سے. پھر حضرت حماد نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت ابراہیم النخعی سے. پھر ابراہیم النخعی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت علقمہ بن قیس سے. پھر علقمہ بن قیس نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے. پھر عبداللہ ابن مسعود نے وہ حدیث پڑھی سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ سے. ہمارا علم ہمارا عمل گنبد خضرا سے آیا ہے. گنبد ہمارا علم ہمارا علم عمل فہم فراست زہد و تقویٰ سب گنبد خضرا سے آیا ہے. ہم کسی ایرے غیرے کی بات کو آگے نقل نہیں کرتے. اس لیے علماء دیوبند پہ یہ کہنا کہ یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں یہ تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. علماء دیوبند اللہ کے پیغمبر کی شان اتنا بلند و بالا مانتے ہیں. میں تو اس کا خلاصہ کلام کے طور پہ ایک بات کہا کرتا ہوں, اسی بات پہ بات کو اینڈ کرتا ہوں کہ اس نبی کی سیرت نگاری اور عظمت و رفعت و منقبت کو پوچھتے ہو کہ اس نبی کا شان و مقام کیا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ پہلے تو کائنات میں کوئی ایسا ترازو ہی نہیں. پہلے تو کائنات میں کوئی ایسا کمپیوٹرائز کنڈا ہی نہیں کہ جس میں نبی کے شان کو تولا جا سکے. لیکن اگر کوئی ملا بزد ہے کہ نہیں اپنا عقیدہ بتا اور نبی کے شان کو تول کے اندازہ بتا, تو پھر میں کہا کرتا ہوں اگر اس نبی کے شان کو تولنا چاہتا ہے تو پھر جا اللہ سے میزان عدل کا ترازو مانگ کے لا. ہاں, اور اس میزان عدل کے ترازو کے 2 پلڑوں میں سے ایک پلڑے میں 7 زمینیں رکھ, 7 آسمان رکھ, ہوا فضا خلا کا نظام, نباتات جمادات, درندے پرندے چرندے, انسان حیوان ملائک ناری نوری عرشی فرشی, سورج چاند ستارے سیارے نجوم کواکب, شمس و قمر حجر و شجر بحر و بر شام و سحر, نور و بشر جنت حور و غلمہ, بیت اللہ بیت المقدس بیت عزت بیت معمور, لوح قلم لوح محفوظ سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ, ساری کائنات اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ اور آمنہ کے در یتیم کو دوسرے پلڑے میں کھڑا کر. میرا اور میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے ساری کائنات
ذات کم ہے، محمد کی ذات ساری کائنات سے زیادہ ہے۔ یہ میرے پیغمبر کا شان و مقام اور اس نبی کی سیرت نگاری کی جھلک ہے، جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایک رات میرا پیغمبر اپنے بستر پہ میں استراحت تھا، اچانک جبریل امین آئے اور آ کر پیغمبر پہ پاؤں پہ اپنے نورانی پروں کو ملا، ہاں سرور کے ساتھ۔ حضور جاگے، حضور جاگے، حضور کو وہ لے کے چل پڑے۔ میں لمبی داستان نہیں، اس میں سے ایک ہیرا اور موتی نکالنا چاہتا ہوں، اس رات کا ایک ستارہ آپ کے دامن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہاں حضور جاگے اور جبریل لے کے چل پڑے۔ برات سامنے آئی، بیت المقدس پہنچے، 1,24,000 پیغمبر کھڑے ہیں، مختلف انداز، القابات، اعزازات، انعامات، اکرامات، تخلصات کی بارش کے قطرے برساتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے السلام علیکہ یا ابن صالح، کوئی کہتا ہے السلام علیکہ یا اخیت صالح، کوئی کہتا ہے السلام علیکہ یا نبیت صالح، کوئی کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول صالح۔ مختلف القابات کے ساتھ نبی پہ درود و سلام کے ترانے پڑھے گئے اور درود و سلام کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی۔ پھر میرے نبی نے سارے نبیوں کی امامت کرائی، پوری توجہ رہے، مختصر کر رہا ہوں، سارے نبیوں کی امامت کرائی، اور امامت سے جب فارغ ہوئے رف رف کی سیڑھی آئی، اس سیڑھی پہ میرے نبی نے قدم رکھے۔ اب پوری توجہ، خلاصہ کلام دینے چلا ہوں۔ میرے نبی نے جب رف رف کی سیڑھی پہ قدم رکھے، میرے نبی کا قدم، میں اس مولانا کو جواب دے رہا ہوں جو کہتے ہیں نبی کے شان کا انداز، تخیل، تصور، توہم بتا، میں اس نبی کی سیرت کا انداز علماء دیوبند کے مزاج کے عکس اور سائے اور پرتاؤ میں بتانا چاہتا ہوں، اور تمہیں اپنا عقیدہ بتا کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نبی جب رف رف کی سیڑھی پہ سوار ہوا، میرے نبی نے پہلا قدم اٹھایا۔ دیپال پور کے روشن ضمیروں توجہ کرنا، میرے دل کی باتوں کو اپنے دل کے کمپیوٹر میں سیو کرنا، ہر جگہ تمہیں کام آئے گی۔ میرے نبی نے پہلا قدم اٹھایا اور زمین سے قدم اٹھا کر رف رف کی سیڑھی پہ پہلا قدم رکھا تو میرے پیغمبر نے انداز خطابت میں کہتا ہوں، تصور اقبال میں کہتا ہوں، شکوہ جواب شکوہ میں کہتا ہوں، میرے نبی نے جبریل سے پوچھا ہوگا، جبریل اب تو میں زمین سے اونچا ہو گیا اور میرا قدم زمین سے اوپر ہوا میں ہے، میرا شان یہاں پہ ختم۔ جبریل نے کہا ہوگا محبوب نہیں، ورفعنا لک ذکرک، آپ کا مقام تو بڑا اونچا ہے۔ میرے پیغمبر نے ایک قدم اور اٹھایا اور میرا پیغمبر ہوا سے فضا میں پہنچا۔ پھر پوچھا ہوگا، جواب ملا ورفعنا لک ذکرک، آپ کا مقام تو اس سے بھی بڑا اونچا ہے۔ میرے پیغمبر نے ایک قدم اور اٹھایا، میرا نبی فضا سے خلا میں پہنچا، جواب ملا ورفعنا لک ذکرک، تیرا مقام تو اس سے بھی اونچا ہے۔ میرے پیغمبر نے ایک قدم اور اٹھایا، میرا پیغمبر پہلے آسمان پہ پہنچا، جواب ملا ورفعنا لک ذکرک، میرا پیغمبر بیت معمور پہ پہنچا، جواب ملا ورفعنا لک ذکرک، میرا پیغمبر دوسرے آسمان پہ پہنچا، جواب ملا ورفعنا لک ذکرک، میرا پیغمبر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پہ پہنچا، جواب ملا ورفعنا لک ذکرک، اور اس سے بھی آگے چل، میرا پیغمبر لوح قلم پہ پہنچا، جواب ملا ورفعنا لک ذکرک، اور اس سے بھی آگے چل، میرا پیغمبر سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، جواب ملا ورفعنا لک ذکرک، اور سدرہ سے آگے میرا پیغمبر جب سدرہ پہ کھڑا تو جبریل سے کہا، جبریل آؤ اوپر چلیں۔ جبریل نے کہا، گر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم، اور جبریل نور نہیں، نوریوں کا سردار ہے، اور نوریوں کا سردار ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، حضور میں اس سے اوپر اگر ایک بال برابر بھی گیا میرے پر جل کے خاک ہو جائیں گے، اس سے اوپر کسی نوری مخلوق کو آنے کی اجازت ہی نہیں۔ تو پھر میں سید البشر کی تعریف میں یہ جملہ عطا اللہ شاہ بخاری کا کیوں نہ کہوں کہ جہاں نوریوں کا سردار ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے وہاں سے بشروں کا سردار جوتوں سمیت جا رہا ہے۔ اس نبی کا شان پوچھتا ہے تو، اس نبی کے مقام کی بلندی اور رفعت مکانی کا تخیل پوچھتا ہے تو، کہ جہاں نوریوں کا سردار ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، گر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم، حضور اس سے آگے ایک بال برابر بھی گیا تو جل جاؤں گا۔ جہاں نوریوں کا سردار ڈر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے وہاں سے بشروں کا سردار جوتوں سمیت جا رہا ہے۔ حضور جب عرش معلیٰ پہ پہنچے، کشتی کنارے لگانا چاہتا ہوں، حضور جب عرش معلیٰ پہ پہنچے تو اللہ نے کہا ہوگا محبوب لوگ تیری شان کا اندازہ پوچھتے ہیں، لوگ تیری شان کا تصور، توہم و تخیل پوچھتے ہیں، لوگ تیری شان کی انتہا پوچھتے ہیں، محبوب آج ذرا اپنے پاؤں کے جوتوں کے تلووں کے نیچے نظر تو دوڑا۔ اسی ایک جملے پہ پوری کائنات قربان کر، محبوب آج اپنے پاؤں کے جوتے کے تلووں کے نیچے ذرا نظر تو دوڑا، میں نے تیرا شان کتنا اونچا کر دیا۔ آج تحت سرا نیچے میرا نبی اوپر، 7 زمینیں نیچے میرا نبی اوپر،
हवा फजा खला नीचे, मेरा नबी ऊपर, बैतुल्ला नीचे, मेरा नबी ऊपर, बैत मकदस नीचे, मेरा नबी ऊपर, बैत इज्जत नीचे, मेरा नबी ऊपर, बैत मामूर नीचे, मेरा नबी ऊपर, लौह कलम नीचे, मेरा नबी ऊपर, सिदरतुल मुंतहा नीचे, मेरा नबी ऊपर, सारी कायनात नीचे, मेरा नबी ऊपर, फकान काब कौसैन औ अदना की हुदूद ला मुंतहा पे जब मेरा पैगंबर पहुंचा ना तो रब ने कहा होगा कि उस 14वीं सदी के गाली को बता देना, तो इस नबी का शान पूछ रहा है, और नबी के शान तक पहुंचना तो तेरे बाप दादे परदादे के बस की बात भी नहीं। तू मेरे नबी के पाँव में आने वाले जूते का शान तो देख महबूब, तेरा शान तो जहां है उस तक तो कोई पहुंच सकता ही नहीं। आज मैंने तेरे पाँव में आने वाले जूते को भी अर्शे मुअल्ला पे ले आकर सारी कायनात को मैसेज कन्वे कर दिया कि जिसका जूता अर्श पे पहुंच जाए वो खुद कितना ऊंचा होगा। उस नबी का तखय्युल, उस नबी की सीरत नगारी पूछते हो, उस पे मुजादले मुकालमे मुबासे मुनाजरे करते हो कि जिसका जूता नहीं, इससे अगला जुमला कह के तुम्हारा ईमान ताजा करो। जिसका 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 मौलाना या शेख इधर देख, आपकी तस्वीर आ जाएगी। हाँ, जिसका जूता ही नहीं। हसन साहब आपकी बड़ी यारी है लोगों से, लोग इशारों में आपसे बात करते हैं, शुक्र है नीचे वाले करते हैं। हाँ, तवज्जो रहे, तवज्जो है। आजकल मुसीबत आ गई, मौलवियों को भी फोटो छिपवाने का बड़ा शौक है, बड़ा शौक। अभी मैं कमरे में बैठा था, कादरी साहब फरमा रहे थे मेरा बेटा फोटो लेना चाहता है। मैंने कहा मुझे बता के, मुझे जरूरी गुनाहगार करना है, चुप करके दूर से ले ले। मुझे बता रहे हो ताकि मैं इधर मुंह कर लूं, इसलिए तवज्जो रहे। सबकी मूवी बन रही है, आप देख लेना, घर में भी दिखा लेना। तवज्जो रखे, जिनकी तवज्जो कह दो सुभान। क्योंकि मैं बाज़ौक़ आदमी हूं, मेरे ज़ौक़ की तार कटे तो मेरे पास टांके वाली मशीन नहीं है, मैं फिर बात को टांका नहीं लगा सकता। मैं अपने रिदम में बोलता हूँ, रिदम में सुनाना चाहता हूँ। उस नबी की सीरत का तखय्युल पूछते हो कि जिस नबी के जूते की बात नहीं, नबी की तो बात कर ही कोई नहीं सकता। उसका तो शान बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा है मुख्तसर, सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ। कह दो सल्लल्लाहु, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, उसका शान तो कहाँ, उसके जूते का शान भी मैंने आपको बता दिया, वो भी कहाँ। इससे भी अगला जुमला कहता हूँ, जूता भी दूर की बात है। वो उस दिन तो मेरे नबी के पाँव के जूते के तलवे पे चलते वक्त जो मट्टी का जर्रा लग गया था ना, वो मट्टी का जर्रा भी अर्शे मुअल्ला पे पहुंच गया। और जिस नबी के पाँव के जूते के तलवे की मट्टी का जर्रा अर्शे मुअल्ला पे पहुंच जाए, उस नबी का मकाम कितना ऊंचा होगा, घर बैठ के सोच लेना कितना ऊंचा होगा। आओ, इन छोटी छोटी बातों पे लड़ने का वक्त नहीं। मुसलमानों, आज बैनुल अक़वामी हालात को देखो, समझो, और अक़वाम आलम और कुफार यहूद हुनूद की साजिशों को समझो। वो तुम्हें हमें आपस में लड़ाकर इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। देवबंदी हो, बरेलवी हो, किसी भी मकतब फिक्र से हो, आओ अपने अपने अकीदे पे रहते हुए इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करो और इस मुल्क की बका और दीन के दवाम के लिए मुट्ठी की तरह एक हो जाओ। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या लड़ते रहना चाहिए? हमारा मुल्क अब किसी किस्म की लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं है, किसी किस्म की फरकावारियत खूंरेजी का मुतहम्मिल नहीं है। इसलिए आओ अपने इस मुल्क की हिफाजत करो, जिस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने लाखों कुर्बानियां दी थी, लाखों। आज जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान कायदे जमीयत ने पैगाम पाकिस्तान की तकरीब में ऐवाने सदर में अपने बयान में कहा कि जमीयत उलमाए इस्लाम और पूरी देवबंदियत पैगाम पाकिस्तान को मिन्नो अन तस्लीम करती है और हम इसकी ताईद और तौसीक करते हैं और हम अपने मुल्की इदारों के साथ हैं कि इस मुल्क में फिरकावारियत, फंडामेंटलिज्म, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। आओ अपने अपने मसलक पर अमल करते हुए अमन के साथ अपने मुल्क की सरहदों की भी हिफाजत करो, अपनी मसाजिद और मदारिस की भी हिफाजत करो, अपनी दीनी अक़दार की भी हिफाजत करो, अपने मुल्की इदारों के दस्त बाजू बनो और अमेरिका, इंडिया, इसराइल, ब्रिटिश, दुनिया भर के काफिरों को यह पैगाम दो कि अमेरिका का मिस्टर ट्रंप, अगर तुमने पाकिस्तान पर किसी किस्म के
کی جرت کی تو پھر تیرے مقابلے میں صرف پاکستان کی آرمی نہیں ہوگی بلکہ پاکستان کا بچہ پاکستان کی آرمی بن کر تیرے واشنگٹن کو تباہ و برباد کرے گا. جس طرح افغانستان میں رشیا برباد ہوا, امریکہ برباد ہوا, اگر پاکستان پر کسی نے میری آنکھ سے دیکھا تو چاہے وہ انڈیا ہو, اسرائیل ہو, امریکہ ہو یا دنیا کا کوئی بدماش ہو, پورے ملک کا بچہ جوان مرد و زن پورے ایک صف میں کھڑے ہو کر اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. کرو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو. جو کہتے ہیں ہم اپنے دین کی بھی حفاظت کریں گے, اپنے ملک کی بھی حفاظت کریں گے, ہم اپنی ملک کی سرحد کی بھی حفاظت, سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے اور اپنے اداروں کا بھی تحفظ کریں گے, ان کا بھی دست بازو بنویں گے. ہاں, میں ایک جملہ کہہ کر اسی عنوان پہ ماشاءاللہ, حافظ شعبان صاحب بھی اس تقریب میں تھے الحمدللہ. تو قائد جمعیت نے یہ پیغام پورے ملک کے دیوبندیوں کے لیے جاری کیا کہ آؤ اس پیغام پاکستان پہ عمل کرو کہ کوئی بھی صحابہ پہ تبرہ کرے تو بھی سزا ہوگی, اہل بیت پہ تبرہ کرے تو بھی سزا ہوگی. حکومت کو, ملکی اداروں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت بڑے جھگڑے کو ختم کر دیا, قانون کو حرکت میں لا کر آپ نے اس ملک میں امن کی راہ ہموار کی ہے. مجھے یاد آتا ہے مرحوم جنرل حمید گل کا جملہ, وہ مرد مجاہد جنرل حمید گل. ہاں, ضروری نہیں, کچھ مولوی بیچارے سمجھتے ہیں ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ ہم نے ہر وقت اداروں کے خلاف ہی بولنا ہے, خام خواہ ٹھیکہ اٹھایا ہے. نہیں, جو ادارے اچھا کام کریں گے ہم ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے, انہیں سلوٹ بھی کریں گے. ہمارے ملک کے ادارے ہیں, ہمارے ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے مارفور, ہمارے ملک کی بقا کے جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے ادارے. تو جنرل حمید گل نے ایک اپنے آف دی ریکارڈ انٹرویو میں جو ان کی موت کے بعد پھر چلا, بڑا خوبصورت جملہ کہا, بڑا خوبصورت جملہ کہا. اس نے کہا کہ ابھی تو ٹی وی پر, میڈیا پر, اخبارات میں, رسائل میں, جرائد میں, الیکٹرانک میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ یہ خبر آتی ہے, توجہ رہے, بڑا قیمتی جملہ ہے, ابھی تو یہ خبر آتی ہے کہ پاکستان نے, بڑی توجہ چاہوں گا, ابھی تو یہ خبر آتی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں روس کو شکست دے دی, روس کو شکست دے دی. اس مرحوم اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. جنرل حمید گل جو واقعی مجاہد تھا, ملک کا سپاہی تھا, اللہ اس کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب کرے. اس نے دوسرا جملہ کہا, اس نے کہا ابھی تو یہ خبر آتی ہے نا کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے روس کو افغانستان میں شکست دے دی. اس نے کہا شاید میں مر جاؤں, ایک دن یہ بھی خبر آئے گی کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں امریکہ کو شکست دے دی. اہل دل کو میرا جملہ لگے گا, اہل فکر کو, اہل ذوق کو, سمجھنے والوں کو. ہاں, ابھی یہ خبر آئی ہے کہ ابھی یہ خبر آ رہی تھی کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے روس کو افغانستان میں شکست دے دی, اور پھر وہ خبر آئے گی. اب آ گئی ہے وہ خبر, امریکہ چیخ رہا ہے, ٹرمپ چلا رہا ہے, وہ پاگل ہو کے ٹی وی توڑ رہا ہے, دیواروں میں سر مار رہا ہے, اس کی اپنی قوم اس کا مذاق اڑا رہی ہے, وہ تو ایک ڈرامہ بن گیا ہے, وہ تو ایک تھیٹر اور سرکس بن گیا ہے. ہاں, اس کو تو اب لوگ مذاق کے طور پہ, لطیفے کے طور پہ لیتے ہیں. چیخ رہا ہے امریکہ. میں جنرل حمید گل کے اس جملے کو سلوٹ کرتا ہوں جس میں اس نے کہا تھا کہ ان قریب یہ بھی خبر آئے گی کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں امریکہ کو شکست دے دی. اور آج امریکہ شکست کھا گیا ہے. آؤ دیپال پور والوں, اپنے ملک کی سرحدوں کی بھی حفاظت کرو, اپنے دین کی سرحدوں کی بھی حفاظت کرو, اپنی مساجد اور مدارس کی بھی حفاظت کرو. اور اس کا واحد راستہ قائد جمعیت علماء اسلام کے قائد مفکر ابن مفکر, قائد ابن قائد حضرت مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں متحد و متفق ہو کر جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دو. اور جمعیت علماء اسلام اسی سلسلے میں 22 فروری کو سرگودا میں ایک عظیم الشان مفتی محمود کانفرنس کر رہی ہے. اس کانفرنس میں میں تمام دوستوں کو دعوت دوں گا, آؤ اور اس کانفرنس میں شرکت کر کے اپنا ووٹ اور اپنی سپورٹ کتاب کے حق میں دے کر اپنے آپ کو علماء کے پلڑے میں ڈالو.
قیامت کے دن جب حساب ہو ہم یہ تو کہہ سکیں اللہ ہمارا حساب علماء کے ساتھ کر، جدھر وہ جائیں گے ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے، وسعت دل ہے بہت، وسعت سارا کم ہے، وسعت دل ہے بہت، وسعت سارا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما، یا اللہ جو وفات پا چکے ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو صراط مستقیم پر چلا۔ یا اللہ اس مدرسے کو، دنیا بھر کے تمام مدارس، مساجد، خانقاہوں کو، مراکز کو، تبلیغ کے مراکز کو یا اللہ صبح قیامت تک شاد و آباد فرما، غیب سے حفاظت اور مدد اور نصرت فرما، غیب کے خزانوں سے خزانے عطا فرما۔ یا اللہ اس جلسے میں جتنے لوگ آئے ہیں، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میرے بھائی، بزرگ، جتنے لوگ بھی آئے ہیں، یا اللہ ہم سب کے دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے نبی کی ختم نبوت کے نام پر آج اکٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ قیامت کے دن ہمیں خاتم النبیین کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے علم و عمل، رزق و عمر میں صحت و سکون و راحت میں بے باک برکتیں عطا فرما۔ ہر قسم کے شر، فساد، فتنے اور حادثے سے محفوظ و مامون فرما۔ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ و مامون فرما۔ ہر قسم کی نظر بد، حسد، جادو ٹونوں سے محفوظ و مامون فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمارے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ ہمارے ملکی اداروں کی مدد اور نصرت اور حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام دینی اداروں کی مدد اور نصرت اور حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ زندگی سعادت والی، موت ایمان اور شہادت والی عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا